کمیونیکیشن اچھی طرح بولنے کا نام نہیں بلکہ اچھی طرح سننے کا نام ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر وہ شخصیت ہے جو امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ کی علامت بن گیا اور اس نے ایک اور علامت دی لنکن میموریل کے سامنے اپنی مشہوری زمانہ تقریر I have a dream کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر کنگ کی طرح لنکن بھی ہر ایک کے آزادی کے لیے امریکی ویلیو کی علامت بن گیا تھا۔ عظیم معاشرے سمبل کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہ ان کے ذریعے اپنی ویلیوز کو زندہ رکھتے ہیں اور اپنے یقینوں کو مضبوط کرتے ہیں، اور ڈکٹیٹر بھی سمبل کو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے معاملے میں سمبل خود ان کی اپنی ہوتی ہے نہ کہ وسیع تر یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ سمبل ہمارے احساسات، جذبات، یقین اور ویلیوز کو ایک شکل دیتی ہے۔ سمبلز معنی اور مفہوم رکھتی ہے اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم انہیں معنی سے مطابقت دیتے ہیں اور یہ میننگز ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں نہ کہ اس علامت اور سمبل میں۔ جب مقصد اور یقین واضح ہو تب جا کے یہ سمبل ایک پاور بن کے سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر جھنڈا ایک قوم کی ویلیوز اور بلیف کی علامت ہی تو ہوتا ہے، اور ہم جھنڈے کا استعمال جنگوں میں کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھنڈا ایک سنجیدہ اور اہم قوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھنڈا صرف کسی مادے شے کا نام نہیں جس کو اٹھائے پھرنا کافی سمجھا جاتا ہے۔ ہر محب وطن مرد و زن اس جھنڈے کو اپنے جان سے عزیز رکھتا ہے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ الفاظ کوکلے لیکن عمل اور ویلیوز ڈیپ ہوتے ہیں۔ بہت ساری کمپنیوں کے لوگوز ہوتے ہیں لیکن چند ہی کمپنیاں اپنے لوگوز کو میننگ فل سمبلز میں تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر کمپنیاں یہ صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے کہ وہ کس چیز پر بلیف رکھتے ہیں، تو ان کے لوگوز دیکھنے والوں کو کچھ بھی معنی دے دیتے ہیں۔ کسی حد تک یہ لوگو کمپنی اور اس کے پروڈکٹس کی شناخت کا کام کرتی ہے اور اس کی پروڈکٹس کی شناخت اور آئیکن کا کام کرتی ہے۔ کسی بھی لوگو اور سمبل میں اس وقت تک ڈیپ معنی نہیں پایا جا سکتا جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کمپنی کیوں بنائی گئی ہے، کیوں، یعنی مقصد کی وضاحت کے بغیر کمپنی کا لوگو صرف لوگو ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے لوگو کو ایک سمبل بنانا چاہتے ہیں تو لوگ اس سے اتنے متاثر ہو تو آپ کا جو بلیف اور مقصد ہے اس کے اظہار کے لیے اپنے لوگو کا استعمال زیادہ سے زیادہ شروع کر دیں، اور آپ جو کہتے ہیں اور کرتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کا بلیف اور یقین کیا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال معروف زمانہ ہارلے ڈیوڈسن کی لوگو ہے۔ امریکہ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہارلے ڈیوڈسن کے لوگو اپنے جسموں پہ بناتے ہیں، ہے نا عجیب؟ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہارلے ڈیوڈسن کے لوگو اپنا جسم پہ بناتے ہیں یہ بھی نہیں جانتے کہ ہارلے ڈیوڈسن کی پرائس کیا چل رہی ہے، اور اسی طرح ہارلے ڈیوڈسن کی چلانے والے اور ایگزیکٹو کے بارے میں بھی کچھ خبر نہیں ہوتا، اور یہ سمبل ہارلے ڈیوڈسن کی نہیں رہتی بلکہ یہ خود اپنی ویلیوز کے بارے میں ہوتا ہے، اور یہ سمبل ہارلے کے بارے میں نہیں بلکہ ان کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے۔ لوگوز صرف لوگوز نہیں ہوتے بلکہ یہ علامت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ علامت کسی کی ویلیوز، بلیف اور پرپس کی مجموعی کی ظاہری شکل ہوتی ہے۔ کوئی بھی ادارہ جو بھی میسج سپریڈ کرتا ہے تو ہر میسج میں اس ادارے کی یقین شامل ہوتی ہے، اور کمپنی جو کچھ کہتی ہے یا کرتی ہے تو اس سے کمپنی کی ویژن اور مقصد کمیونیکیٹ ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پھر ان لوگوں میں بھی بھروسہ پیدا کر سکتی ہے جو ان کے کسٹمر نہیں ہیں۔ ایپل کمپیوٹر کی اپنے مقصد کے بارے میں وضاحت، کمپنی کے اندر ڈسپلن اور اپنے مقصد میں تسلسل شاندار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں یہ بھروسہ پیدا کرنے کے قابل کر دیتی ہے کہ ان کے کسٹمر ان پہ ٹرسٹ کرے اور ان کو ایک لیڈر کی طرح فالو کرے، اور یہی وجہ ہے کہ ایپل کمپیوٹر پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے کسٹمرز کو بطور فالوورز ایک فرقہ بنا رکھا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایپل کمپنی کے امپلائیز اسٹیو جاب کے بالکل پیروکار ہے جس طرح کسی مذہبی فرقے کے پیروکار ہوتے ہیں۔ یہ سارے تعریف اور الزامات اشارے ہیں اس بات کے کہ لوگوں نے ایپل کمپیوٹر کے مقصد کو قبول کیا اور اسے اپنا لیا ہے، اور ایپل کمپیوٹر کی ایکسپرٹ پروڈکٹس اور مارکیٹنگ کو بطور لائف سٹائل پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ ایپل کے پروڈکٹس
प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, तो एप्पल कंप्यूटर जो कुछ करता है लोग उसे अपना शनाख्त बना लेते हैं, और हम इसे लाइफस्टाइल मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि लोग कमर्शियल प्रोडक्ट्स को अपने जाती जिंदगी के लाइफस्टाइल के साथ मैच कर लेते हैं। और साइमन सिनेक कहता है कि मैंने अपनी पूरी किताब में एप्पल कंप्यूटर्स का तस्करा इसलिए इतने कसरत से कर लिया है कि एप्पल का निजाम इतना मुनज़्ज़म है कि वो जो कुछ भी करता है या जो चीज भी बनाता है तो उससे उसका विजन बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आता है, चाहे आप इसे पसंद करते हैं या नापसंद। लेकिन यकीन जानिए एप्पल के हर एक प्रोडक्ट से आपको ये वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि एप्पल का बिलीफ और वैल्यूज क्या है। हम में से अक्सर लोगों ने एप्पल कंप्यूटर के बारे में बुक्स नहीं पढ़े, और हम जाती तौर पर स्टीव जॉब को जानते भी नहीं, और न हमने कभी एप्पल कंप्यूटर की कंपनी का विजिट किया है कि उनका कल्चर क्या है। ये वजाहत कि एप्पल क्या करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से आई है, और वो है एप्पल। क्योंकि बकौल साइमन सिनेक लोग वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं, बल्कि लोग वो खरीदते हैं कि आप क्यों करते हैं और किस मकसद के लिए करते हैं। और एप्पल वही करता है जिस पर उसका यकीन है। अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उससे ये साबित नहीं हो पा रहा कि आपका यकीन क्या है, तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि आपका मकसद क्या है, और फिर आप मार्केट प्लेस में प्राइस, सर्विसेज, क्वालिटी, प्रमोशंस वगैरह वगैरह की बुनियाद पर मुकाबला करने के लिए मजबूर होंगे। एप्पल का विजन और पैगाम बहुत बुलंद और क्लियर है, और वो एक्सेलेंट लेवल पर अपनी स्टोरीज बयान करने का भी फन रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।